السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون عدنان چینل۔ دوستوں، ہر انسان کی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو زندگی برائی کے راستے پر لے جاتی ہے اور کوئی اپنی استقامت اور صبر سے اللہ کے فضل کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وہ بندہ اللہ کے فضل کو پا لیتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جسے دنیا حضرت حکیم لقمان کے نام سے پہچانتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے حکیم لقمان کی زندگی کے چند پہلو، ان کے فرمودات، ان کے اقوال اور ان کی سبق آموز نصیحتیں، جنہیں سن کر ہر ذی شعور انسان عقل اور نیکی کے راستے کو پکڑ سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو۔ حضرت لقمان حکیم نبی خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز خاص تھے۔ آپ نے کم و بیش 4500 سال اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہرہ کیا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نمایاں طور پر آیا ہے۔ آپ نے اپنے تجربہ کی روشنی میں بہت سی نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور سے اپنے بیٹے کو مخاطب رکھا ہے۔ آپ کی نصیحتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی صورت شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مالک سے ان کی بیجا شکایتیں کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لاتا تھا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام حضرت حکیم لقمان پر رکھ دیا۔ مالک حضرت لقمان پر بے جا ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت قدا مجبور ہو کر بول اٹھا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اللہ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ تو ہم سب کا امتحان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا، میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو حضرت لقمان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے قے کر کے جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ حضرت لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی۔ یہ دیکھ کر امیر کو حضرت لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد۔ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے، اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ حضرت لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس نے لقمان کو پیدا کیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کس کا محتاج ہو سکتا ہے؟ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ کہیں ہمارا بھرم بھی نہ کھل جائے۔ ایک دفعہ کسی دنیا دار نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ فلاں خاندان کے غلام رہے ہیں، تو پھر یہ مرتبہ، یہ عزت اور ناموری کہاں سے پائی جن کی وجہ سے آپ کو یہ بلند مرتبہ ملا؟ آپ نے فرمایا، راست گوئی، امانت میں خیانت نہ کرنا، ایسی گفتگو اور ایسے عمل سے گریز کرنا جس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حرام فرما دیا ہے ان سے قطعی گریز کرنا، لغو باتوں سے پرہیز کرنا، حلال رزق پیٹ میں ڈالنا۔ جو ان سادہ باتوں پر مجھ سے زیادہ عمل کرے گا وہ مجھ سے زیادہ عزت پائے گا۔
اور جو آدمی میرے جتنا عمل کرے گا وہ مجھ جیسا ہی ہوگا۔ احکامات خداوندی پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں مرتبہ بلند حاصل ہوتا ہے۔ آئیے دوستو، اب ویڈیو کے آخر میں حضرت حکیم لقمان کی چند وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اس سے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ ہر قسم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ اپنا راز کسی سے نہ کہو۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ ہر شخص کے حق کو پہچانو۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ نہ کرو۔ عورتوں اور بچوں سے راز نہ کہو اور کسی کی چیز میں طمع اور لالچ نہ کرو۔ جو نہ جانتے ہو اس میں راہبری کی کوشش ہرگز نہ کرو۔ اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کرو۔ اپنے بچوں کو تیر اندازی اور سواری کی مشق کراؤ۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت حکیم لقمان کے دانش، عقل اور حکمت سے بھری باتوں پہ مبنی۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔